میں بات کر رہا ہوں اور مائک آف ہے۔ اللہ المستعان۔ اچھا جی، ابھی 5 منٹ رہ گئے۔ میں یہ بات کر رہا تھا کہ بعض کا یہ ہم جو 70واں ہمارا اصول ہے وہ یہ ہے کہ علم کی حرمت بہت زیادہ ہے۔ کیونکہ علم کی اللہ اور اس کے رسول انبیاء کی وراثت ہے، یہ اللہ نے اپنے انبیاء کو دی ہے۔ ٹھیک ہے، تو انبیاء اپنے پیچھے جو علم چھوڑ کے گئے ہیں اس کی اہمیت ہے، اس چیز کا خیال کرنا چاہیے۔ تو اس کا دفاع کرنا، اہل علم کا اور علماء کا، اور علم کا دفاع کرنا۔ تو اگر کوئی بندہ علم کے خلاف بات کرتا ہے، اسلام کے خلاف بات کرتا ہے، تو اس کا دفاع کرنا ہم سب کے لیے اپنی اپنی استطاعت، جو جہاں پہ ہے، جس حد پہ وہ کھڑا ہے، جس بارڈر پہ ہے، اس کو دیکھنا چاہیے کہ میں کہاں پہ ہوں۔ تو یہ دفاع کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی شریعت کے خلاف گفتگو کر رہا ہے تو وہاں پہ ہمیں اپنی حیثیت کے مطابق بات کرنی چاہیے، چاہے کوئی بھی ہو۔ اگر کوئی عالم یا بدعتی عالم جو ہے وہ دین کے اندر خلل ڈال رہا ہے، تو یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے خلاف بات کریں۔ وہاں پہ اس کا یہ نہیں ہے کہ یہ کیونکہ یہ حاکم نے بات کی ہے یا فلاں عالم نے بڑے نے بات کر دی ہے تو لہٰذا اس کی بات مان لی جائے۔ جہاں وہ غلط ہے اس کو غلط کیا جائے۔ اسی طرح جو بدعتی لوگ ہیں ان سے دور رہا جائے، ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ علم کی حفاظت کے لیے، تاکہ ان کو عبرت حاصل ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اہل بدعت سے علم حاصل کرنا شروع کر دیا جائے، سوائے اس کے کہ جہاں پہ آپ کی مجبوری ہو، یعنی آپ کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ جیسے آج کل کا جو تعلیمی نظام ہے، اسکول کالج یونیورسٹیز میں، تو آپ کو ایسے لوگوں سے بھی بعض بات کوئی علم حاصل کرنا پڑتا ہے۔ جیسے کوئی کیمسٹری پڑھانے والا پروفیسر ہے کسی یونیورسٹی میں لیکن وہ ملحد ہوتا ہے، یا اسلام سے نفرت کرنے والے ہوتے ہیں، یا بعض معاملات میں ان کو اشکالات ہوتے ہیں۔ تو اب انسان کو بیسیکلی ان کی باتیں، ان کے اس طرح کے موقف اچھے نہیں لگتے، لیکن ان سے علم حاصل کرنا بھی مجبوری ہوتی ہے بندے کی، یا ایسے ٹیکنالوجی ہوتی ہے بعض کا غیر مسلموں سے بھی لینی پڑتی ہے۔ تو یہ اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، لیکن اس کی شروط ہے۔ بہرحال اصل جو چیز ہے وہ کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسی گفتگو کرتا ہے، طالب علم ہی بھی ہو، اس کی بھی جو ہے نا وہ اصلاح کرنی چاہیے۔ بعض کا یہ ہوتا ہے کہ علم کی مجلس چل رہی ہوتی ہے، طالب علم فضول قسم کے سوال کر کے شیخ کا اور باقی لوگوں کا ٹائم ضائع کر رہا ہے۔ تو عالم کو، جو استاد ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اس کو منع کرے، ایک دو دفعہ منع کرے، اگر نہیں بات ہے تو اس کو مجلس سے نکال دے، تاکہ وہ دوبارہ اپنی حرکتیں کی اصلاح کرے۔ اگر نہیں کرتا تو چھوڑ دے، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دے، کیونکہ جو ادب نہیں کر رہا اس کا کوئی خیال نہیں۔ اسی طرح کوئی بندہ ہوتا ہے، طالب علم کو آپ ایک دفعہ سمجھاتے ہیں کہ یار، وہ بعض ہوتے ہیں وہ طالب علم جو ہے نا وہ کتاب کو نیچے رکھ لیتے ہیں، یا قرآن پاک ہے یا حدیث کی کتاب ہے اس کو نیچے رکھ لیں، اور عالم جو استاد کے وہ سامنے دیکھ رہا ہے، وہ اس کو ایک دفعہ منع کرتا ہے، دو دفعہ کرتا ہے، وہ باز آنے کے بجائے جو ہے نا وہ مزید اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے۔ تو ایسے شخص کو بھی نکال دینا چاہیے مجلس سے، کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے بندے۔ یا بعض اوقات ایسا سوال پوچھ لیتے ہیں جو اس مجلس میں پوچھے جانے والا نہیں ہوتا، کیونکہ جو مجلس ہوتی ہے بعض اوقات ہوتا ہے کہ اہل علم کی مجلس ہوتی ہے، بعض اوقات ہوتا ہے کہ عامت الناس جو ہے نا وہ کسی عام جیسے عوامی کوئی خود جلسہ ہے، اس میں لوگ بیٹھے ہیں، تو اس کے اندر کوئی ایسا علمی سوال پوچھنا جو فتنے کا باعث بن سکتا ہے، جو لوگوں کے دلوں کے اندر کوئی فتنہ یا اشکال پیدا کر سکتا ہے۔ تو عالم کو چاہیے کہ اس سوال کا جواب نہ دے، خاموش رہے، یا جواب ایسا دے کہ وہ یا تو اس کا فائدہ دوسروں کو بھی ہو جائے، ورنہ خاموش رہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ بعض لوگ جو ہے نا وہ سوال، ان کا مقصد سوال پوچھ کے علم حاصل کرنا نہیں ہوتا، بلکہ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ فتنہ، فتنہ کرنا۔ تو ایسی حرکت بھی انسان کو کرنی چاہیے۔ تو یہ عالم کو سمجھنا چاہیے کہ وہ بندہ جو سوال کر رہا ہے اس کا ذہنی اور سطحی لیول کیا ہے، اس کا یعنی اس چیز کو سمجھتا بھی ہے کہ نہیں، میری بات اس کے اوپر سے نہ گزرے، تو مختصر جواب دے دینا چاہیے۔ کسی کو تفصیلی جواب کی ضرورت ہوتی ہے، بعض کا ہوتا ہے کہ ٹائم ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے، جو خاص طور پہ اہل علم ہے ان کو یہ چیز سمجھنی چاہیے۔ اسی طرح جو سوال پوچھنے والا ہے اس کے بھی ہم آگے جو اگلا ہمارا اصول آئے گا نا، اس میں ہم یہی پڑھیں گے کہ جو سوال کرنے شخص ہے اس کو کیا سمجھنا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک بندے نے ابن باز رحمہ اللہ سے ایک مسئلہ پوچھا کہ فلاں جو نمائش ہے نا اس میں گانے بجانے کا کیا حکم ہے؟ تو شیخ نے جواب دیا کہ بھائی اس کا تعلق نمائش کے ساتھ نہیں ہے، وہاں پہ نمائش میں گانا لگے یا اس کے بغیر لگے، دونوں صورتوں میں حرام ہے۔ لیکن اس کا مقصد خاص طور پہ کیا تھا؟ کیونکہ نمائش خاص جگہ پہ اور خاص ملک میں لگی تھی، تو اس فتوے کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں بعض لوگ، کہ جی انہوں نے اس مجلس کے بارے میں، اس فلاں نمائش کے بارے میں حکم دیا۔ تو اس بات یہ سمجھ جانی چاہیے، تو یہ اہل علم سمجھتے بھی ہیں، جیسے مومن کی فراست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی۔ تو اگلا جو ہمارا 18واں 19واں ٹوٹل 20 ہیں، تو اگلے ہفتے ہم کوشش کریں گے اس کو کتاب کو مکمل کر لیں، کہ جو سوال کرتا ہے نا اس کی کیا شروط ہیں، اس کے کیا آداب ہیں۔ اس حوالے سے انشاءاللہ اگلے ہفتے بات ہوگی۔ ابھی انشاءاللہ ابھی یہ 40 منٹ ہو جائیں، 50 منٹ میں ہم دوسری کلاس جو ہماری حدیث کی کلاس ہوتی ہے وہ شروع کریں گے باذن اللہ۔ آج کی حدیث بھی بہت اہم ہے، لازمی اس میں بھی شریک ہوں اگلی مجلس میں۔
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.